बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ की जानिब से जो हुकूमत पर पीडीएम की हुकूमत के ऊपर सारा मलबा पीडीएम की हुकूमत पर डाला जा रहा था और मरीम नवाज़ खुद को अलग नून लीग की एक एंटिटी बना के पेश कर रही थी। अब पीडीएम की जो जमातें हैं उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ ने जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, हम पीडीएम हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं। ये बड़ी जमात है, अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि जी हमारा जो शेर का निशान है उसके साथ गाय का भी निशान है, कुछ जमातों का, कुछ लोगों का जो बाकी इस तरह के अजीबो गरीब निशान है, तो वो शेर के साथ मुमासलत है। इस वजह से उन सारे निशानों को, जानवरों के जितने निशान हैं सारे ख़त्म कर दो, क्योंकि वो शेर से मुमासलत खाते हैं। अब चूंकि मुस्लिम लीग नून का जो शेर है, आम शेर तो बाकी जानवरों से उसकी कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून का जो शेर है उसका वो बेड़ा गर्क कर दिया है और उसको वो कागजी शेर बना बना के कि अब गाय से भी डरते हैं। अब खुद ये कह रहे हैं कि ये जो गाय है ये भी हमारे शेर जैसी लगती है और इस वजह से इसकी जो निशान है वो ख़त्म किया जाए, और फिर उनकी दरख्वास्त खारिज हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, और एक अहम ओहदेदार को, बड़े ओहदेदार को लाहौर से हटा दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से जो आज गुफ्तगू की गई है सीनियर सहाफ़ियों के साथ, वो बड़ी अलार्मिंग है। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए मैं आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपनी जो कौम है उसकी खिदमत कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह से जो मुल्क के हालात हैं उन हालात को बेहतर करने के लिए मेरे साथ रब्ता नहीं करता, तो मुझे फिर क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं क्या उसमें कर सकता हूँ। इमरान खान ने कहा, मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझ पर और मेरी अहलिया पर करप्शन का एक केस साबित कर दें, आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ को करप्शन का केस निकाल लें। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे मामलात बेहतर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। पूरा जोर लगाया गया कि परवेज़ इलाही मेरा साथ छोड़ दें और अब हमें परवेज़ इलाही के साथ वफादारी दिखानी है। उनका कहना था कि मैं किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ पर भी उनके हवाले से भी कहा है कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। कमर जावेद बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की। इस तकरीर पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उनका कहना था कि फ़ौज का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कत्ल की धमकियों के हवाले से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि जान के खतरे से मुतल्लिक मेरी रिकॉर्ड शुदा वीडियो मौजूद है। ये वीडियो बैरून मुल्क मौजूद है। मुल्क में एक साथ इंतखाबात की हमायत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक ही बार में आम इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत होगी। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के अंपायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे और समंदर पर पाकिस्तानी भी पीटीआई के साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन भी चाहती हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने। पंजाब के वज़ीर आला का फैसला अभी मैंने कर लिया, क्योंकि सैकड़ों उम्मीदवार हैं पंजाब का वज़ीर आला बनने के लिए। अभी से मैंने फैसला सुना दिया तो कत्लेआम हो जाएगा। एक सवाल में उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राब्ते में हैं, मेरे दोस्त हैं। और साथ उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के लिए जहाज़ के जरिए ना जाने से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि हवाई जहाज़ से इस्लामाबाद ना जाने का फैसला रात को 12 बजे किया था। उन्होंने कहा कि खबर आई थी कि मुझे हवाई अड्डे से गिरफ्तार करके ये बलूचिस्तान ले जाना चाहते थे, जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, मुझे उन्हीं से खतरा है। उन्होंने कहा कि जेल में डालने से और वोट और ज़्यादा वोट पड़ते हैं। इनके इन हटकंडों के हवाले से मरीम नवाज़ के हवाले से कहा कि मरीम नवाज़ मेरी बेस्ट प्लेयर हैं, मेरी टीम की बेहतरीन खिलाड़ी हैं मरीम नवाज़, और ये मेरी टीम की 12वां खिलाड़ी हैं मरीम नवाज़। जब भी मुश्किल आती है तो वो कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ देती हैं जिससे मेरी जमात को और मुझे फ़ायदा होता है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि मरीम नवाज़ जो गुफ्तगू करती हैं तो वो ऐसी बातें कर जाती हैं कि वो अपनी ही जमात का बेड़ा गर्क करती हैं। मरीम नवाज़ की जानिब से आज गुजरांवाला में जो जलसा हुआ, वो जलसा तो खैर नहीं था, अब तो जलसे का नामो निशान ख़त्म हो गया। मुस्लिम लीग नून के लिए अब जलसे का वर्ड इस्तेमाल करना भी जलसे की सियासी, क्योंकि जमहूरियत में जलसों का एक बड़ा एक किरदार होता है। और अब जो इनकी हालत बन गई है, जो शादी हालों में और छोटे छोटे पार्कों में करने लग गए हैं। एक वक्त था
کہ گجرانوالا کو گڑھ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا، اب یہ حالت ہے کہ چھوٹا سا پارک ہے اور اس میں بھی آدھے سے زیادہ پیچھے ساری کرسیاں خالی پڑی ہیں، اور مریم نواز اتنے کانفیڈنس سے خطاب کر رہی ہیں جیسے لاکھوں کا مجمع ہو۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ جو عمران خان خود بھی ڈوب گیا اور اس نے اپنے سہولت کاروں کو بھی ڈبو دیا۔ مریم نواز جب شیشہ دکھاتی ہیں تو توہین عدالت یاد آ جاتی ہے۔ توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب منتخب وزیر اعظم کو اقامہ رکھنے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اتنا کوئی عجیب قسم کی یہ اعتزاز احسن صاحب نے کل ہی بات کی ہے کہ جو کہتے ہیں جی کہ صرف اقامہ رکھنے پر، وہ کہتے ہیں اقامہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ان کی مینٹیلٹی ہے۔ اقامہ رکھنا غیر قانونی ہے، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ نے کسی اور ملک میں نوکری بھی آپ کرتے ہیں اور آپ نے وہاں ان کی شرائط سے بھرا ہوا ایک معاہدہ بھی طے کیا ہوتا ہے، اور آپ ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں اتنے بڑے عہدے پر، سینسٹیو عہدے پر، اور آپ اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی وہ نوکری بھی نہیں شو کرتے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو صرف اقامے پہ نکالا گیا۔ حد ہو گئی ہے۔ ویسے اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا جب اقامے کی بات آتی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کسی ملک کا اقامہ ہولڈر تھا۔ اتنا بڑا یہ تہمت اور اتنا بڑا یہ جرم ہے، لیکن اس کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ساتھ مریم نواز کی جانب سے جو جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اور باقی جو چیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو ٹرک کا آج کل ایک بات چلی ہوئی ہے، جو آڈیوز وغیرہ جاری ہوئی ہیں۔ خیر، اب مریم نواز بیسیکلی تو لگتا یہ تھا کہ وہ خاتون ہونے کے ناطے بے نظیر بھٹو کا جو کردار ہے اس کو اپناتے ہوئے بہتر انداز میں شاید وہ کوئی کمپین کریں اور جو خاتون ووٹرز ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ لیکن جو زبان استعمال کی جاتی ہے، جس طریقے سے وہ اپنے جلسوں میں زبان استعمال کرتی ہیں، ان کی زبان میں اور خواجہ آصف کی زبان میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، تو پھر خواتین جو بھی گھریلو خواتین ہیں وہ تو ایسی زبان استعمال کرنے، اور ایک خاتون جب ایسی زبان استعمال کرے تو وہ کہاں ساتھ کھڑی ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جلسے میں خواتین تو اب آتی نہیں ہیں، اور باقی بھی یہ حالات ہیں کہ وہاں وہ جلسے اب جلسیوں میں، چھوٹی چھوٹی جلسیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ان کے انہی کارناموں کی وجہ سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایک اہم اتحادی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ANP کی جانب سے مریم نواز پر سینئر رہنما عمر فاروق نے مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مریم کو سارا ملبہ PDM پر ڈال دیتی ہیں، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم کون ہے اور بڑی وزارتیں کس کے پاس ہیں، مریم یہ تو بتا دیں۔ نون لیگ وزیر اعظم بن کے بیٹھی ہے، نون لیگ ساری بڑی وزارتیں لے کے بیٹھی ہے، ملبہ وہ PDM پر ڈالتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ شریفوں کے گھر کی سیاست ہے کہ چاچا وزیر اعظم ہے اور مریم کہتی ہے ہماری حکومت ہی نہیں ہے۔ مریم نواز یہ کہہ کر مستقبل میں اپنے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کر رہی ہیں، جو ان کی خام خیالی ہے۔ رہنما ANP نے کہا ہم تو دوسری پارٹی ہیں، ان کے تو اپنے سینئر رہنما حکومت سے ناخوش ہیں۔ 4 ماہ تک ان کے کسی وزیر کو دیکھا نہیں، جبکہ PTI پر دباؤ ڈالتے تھے تو ان کے وزیر کم از کم اسمبلی میں آ جاتے تھے۔ سینیٹر عمر فاروق نے واضح کیا کہ ہم وزارتوں کے لیے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے، جیسا صفدر اوان نے کہا کہ اپنے صفدر کو اللہ پاک نے ہدایت دی اور انہوں نے سچ بولا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جو امپورٹڈ حکومت ہے، ہم اس کے ساتھ اور PDM کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ مزید چلیں گے تو ہماری جماعت سیاسی طور پر ہمیں نقصان ہوگا، اور اب مریم نواز کے بیانات کے بعد تو ہمارا PDM کے ساتھ مزید چلنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ اب ان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی اب اپنی ایک کمپین کر رہے ہیں، سیاسی کمپین ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ بھئی اس وقت جو مسلم لیگ نون اور مریم نواز اور شریف خاندان اور زرداری خاندان کے خلاف بات کرے گا ووٹ اسی کو ملے گا۔ لیکن اب یہ بات آپ جان لیں، یہ 2023 ہے، اب عوام یہ نہیں ہے کہ کل تک آپ اکٹھے آپ نے فائدے بھی لے لیے اور آج کہیں کہ جی مریم نواز ٹھیک نہیں ہے، یہ حکومت ٹھیک نہیں تھی، یہ وزیر ٹھیک نہیں تھے، نون لیگ ٹھیک نہیں تھی، تو لوگوں کو پتہ ہے کون کہاں کھڑا تھا۔ دوسری جانب ایک DG نیب کو لایا گیا تھا، DG نیب لاہور کو، اور یہ اس امید پر لایا گیا تھا کہ جی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ بڑے فیصلے کرے گا، کچھ تھا نہیں تو کیا نکلنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ DG نیب لاہور نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور علی سرفراز حسین کا ٹرانسفر کرتے ہوئے ان کی خدمات پنجاب حکومت کو دے دی ہیں۔ یہ 21ویں گریڈ کے افسر تھے۔ ڈائریکٹر جنرل نیب علی سرفراز حسین ان کو بطور DG نیب عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سلطان محمد سلیم جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں DG نیب لاہور تھے، ان کے بعد
ان کو تعینات کیا گیا تھا، اور ان کی تعیناتی کے خلاف مختلف درخواستیں بھی گئی تھیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ تو جونیئر افسر ہے، اس کو کیسے ڈی جی نیب لاہور لگا دیا گیا ہے۔ لیکن آفتاب سلطان کا جو استعفیٰ تھا، اس کے بعد جو قائم مقام بنے ہیں چیئرمین نیب، تو وہ ان کے مفادات اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے لوگوں کو عہدوں سے ہٹا رہے ہیں، اور جو بھی بندہ کسی بھی صورت میں ان کے غیر قانونی جو اوچھے ہٹکنڈے ان کو نہیں مانے گا تو یہ اس کو ہٹانے کے لیے، عہدے سے ہٹانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یہ نامناسب ہیں اور عجیب ہیں، بڑے عجیب سے اعتراضات ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلم لیگ نون کی 4 انتخابی نشانات فہرست سے نکالنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جی کون سے؟ نون لیگ کی درخواست تھی کہ ہرن، ریچھ، بکری اور گائے۔ اب بکری اور شیر کا کیا ہے میل، اور گائے اور شیر کا، لیکن جو نون لیگ کا شیر ہے وہ واقعی بکری اور گائے کے ساتھ جا کھڑا ہوا ہے۔ نون لیگ نے کہا جی کہ ہرن، ریچھ، بکری اور گائے سمیت 4 انتخابی نشانات شیر سے مماثلت رکھتے ہیں، جس نون لیگ کے شیر سے، ویسے نہیں شیر سے، نون لیگ کے شیر سے مماثلت رکھتے ہیں، جس سے ہمارے ووٹرز کو الیکشن کے دن مشکلات کا سامنا ہوگا، کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ بکری کو شیر سمجھ سکتے ہیں، وہ گائے کو نون لیگ کا شیر سمجھ سکتے ہیں، وہ ریچھ کو نون لیگ کا شیر سمجھ سکتے ہیں، جو انہوں نے ویسے جو تباہی کی ہے، مہنگائی لائی ہے، تو یہ شیر نہیں، یہ واقعی ریچھ بن گئے ہیں۔ بہرحال اور ہرن کو بھی نون لیگ نے انتخابات نشانات کی فہرست سے مذکورہ جانوروں کے نشانات نکالنے کا مطالبہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 4 انتخابی نشانات انتخابی فہرست سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے انتخابی نشانات پر اعتراضات جائز نہیں ہیں۔ 5 انتخابی نشانات نظر آنے میں واضح مختلف ہیں، اعتراضات نامناسب ہونے کی وجہ سے ان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ یہ جناب ان کا کل ان کی مسلم لیگ نون کے اس وقت حالات ہیں، اور یہ پنجاب میں 30 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے ابھی سے وزیر اعظم ہاؤس میں زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، یہ کسی حد تک بھی جائیں گے، اور جو ان کے سہولت کار ہیں وہ بھی ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔